ایوان اقتدار پر براجمان چند مغرب پلٹ نام نہاد عالمی ماہرین کو اگر اس ملک میں ایک چھوٹے سے تھانے، تحصیل، تعلقے یا پٹوار سرکل چلانے کا بھی تجربہ ہوتا، ان میں سے کسی نے ڈاکٹر کی نشست پر بیٹھ کر پرہجوم او پی ڈی میں مریض دیکھے ہوتے، کسی خیراتی یا سماجی بہبود کے ادارے میں بیمار، مجبور اور بے نوا انسان کی حالت دیکھی ہوتی، تو آج ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی کورونا کی وجہ سے اموات پر ان میں اس قدر بے حسی اور لا تعلقی نہ پائی جاتی۔ آج بھی حکومتی ایوانوں میں سب سے کم گفتگو صحت اور کورونا سے لڑنے کی سہولیات کے بارے میں ہو رہی ہے، جبکہ زیر گفتگو یہ موضوعات ہیں کہ بازار کتنے دن کھلیں، شاپنگ مالز کیسے کھولے جا سکتے ہیں، اسکولوں کا کیا ہوگا، بلڈنگوں کے کرائے، ایئر لائنوں کی پروازیں، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور کارخانے کب، کیسے اور کس طرح چالو ہوں گے۔ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے جس ملک میں کورونا کا مرض اموات کی سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتا ہوا دنیا بھر میں 18ویں نمبر پر آ چکا ہو، وہاں انسانی جانوں کو بچانے سے مقدم کوئی اور گفتگو ایک سنگین مذاق سے کم نہیں۔ موت کا احساس اس وقت تک اجاگر نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص اپنے پیارے کو لحد میں نہیں اتارتا، چند مٹھیاں مٹی اس کی قبر پر نہیں ڈالتا اور اس مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ دستے دعا بلند نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی مرض کی شدت، علاج کی کامیابی، طبی عملے کی بے حسی اور سہولیات کے فقدان میں اپنے پیاروں کی موت ہی انسان کو بے بسی کی موت کے کرب سے آشنا کرتی ہیں۔ ارباب اختیار کی ایسی بے بسی کا تجربہ مجھے اپنی عملی زندگی کے آغاز میں ہی ہو گیا تھا۔ مارچ 1980 میں جب میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو طلباء کو مریضوں کے براہ راست مشاہدے کے لیے سینڈیمن پروفیشنل اسپتال کے شعبہ دماغی امراض میں ہفتے میں 3 دن لے جایا جاتا تھا تاکہ نفسیاتی اور ذہنی امراض کا شکار افراد کی کیس ہسٹری وغیرہ لے کر ان کے نفسیاتی علاج کا عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ 1.5 کمرے پر مشتمل یہ وارڈ اور پورے اسپتال میں صرف 5 بستر، یہ تھی کل اوقات۔ چند مہینے کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ روزانہ آنے والے مریضوں میں پیدائشی طور پر ذہنی معذور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تو ایک علیحدہ ادارہ ہونا چاہیے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ماہر دماغی امراض ڈاکٹر عبدالمالک اچکزئی، بلوچستان یونیورسٹی کے استاد شکر اللہ بلوچ جو بعد میں وائس چانسلر بنے، سیکرٹری سوشل ویلفیئر فقیر محمد بلوچ جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے، اور شعبہ سماجی بہبود بلوچستان یونیورسٹی کے سربراہ مقصود الحسن رضوی، ان سب کے ساتھ مل کر ایک انجمن بنائی گئی۔ پٹیل روڈ پر ایک عمارت متروکہ وقف تھی، اسے فقیر بلوچ صاحب نے ہمارے حوالے کر دیا۔ اب مرحلہ سرمایہ اور حکومتی سرپرستی کا تھا۔ ارباب اختیار کے دربار میں درخواست کے بعد سول سیکرٹریٹ میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس زمانے میں پاور پوائنٹ نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اقراص و مقاصد، ادارے کی ضرورت و اہمیت اور اخراجات پر چند منٹ درد مندی والے لہجے میں بھرپور گفتگو کی۔ بہت سے سیکرٹری حضرات کی موجودگی میں چیف سیکرٹری صاحب نے سیکرٹری مالیات کی جانب دیکھا۔ اس نے پہلے تو مالی حالات کا رونا رویا اور پھر مجھے براہ راست مخاطب کر کے کہا، یہاں صحت مند آدمیوں کو علاج میسر نہیں اور آپ معذوروں کے ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ عالم شباب تھا، بیوروکریسی کے ایوانوں کا تجربہ نہ تھا، اس لیے بے خوفی بہت تھی۔ میں نے ایک دم جواب دیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ذہنی معذور بچہ یا بچی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سوال کرتے پھرتے کہ اس کے علاج کی سہولیات کہاں ہیں، حکومت اتنی بے حس کیوں ہے، کیا ذہنی معذور اس ملک کے شہری نہیں؟ 40 سال پہلے کا زمانہ تھا، افسران میں برداشت بھی تھی اور انسانیت بھی ابھی باقی تھی۔ میری بات پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اگلے ہی لمحے ذہنی معذوروں کے ادارے کا بجٹ منظور ہو چکا تھا اور صرف 1 ماہ کے اندر پٹیل روڈ کوئٹہ میں بلوچستان کا پہلا ادارہ برائے بحالی ذہنی معذوراں وجود میں آ چکا تھا۔ آج یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے مزید حیرت اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر ایک ایسا شخص فائز ہے جو درد و کرب کے ایسے ہی تجربے سے ذاتی طور پر گزر چکا ہے، جس نے اپنی والدہ مرحومہ شوکت خانم کو کینسر کے علاج کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسمہ پرسی اور بے بسی میں جان دیتے ہوئے دیکھ کر ایک عزم صمیم کیا اور پھر پاکستان کے کوچے کوچے ہاتھ پھیلاتا ہوا گھوما اور اس نے پاکستان کو ایک عالمی معیار کا شوکت خانم کینسر اسپتال دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے ملک کا بیوروکریٹ اور مغرب پلٹ حکومتی مشیران اس قدر چرب زبان اور قصہ گو ہیں کہ وہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کے سامنے بھی حالات کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جس میں معاشی ترقی انسانی صحت و زندگی سے زیادہ اہم دکھائی جا رہی ہے؟ اس قدر سادہ سی منطق ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں انسانوں کو کم از کم 1 سال تک موجودہ پیداوار کے ساتھ گھروں میں قید رکھ کر آسانی سے خوراک مہیا کی جا سکتی ہے اور اس 1 سال میں کوئی شخص بھی بھوک سے نہیں مرے گا، اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال 3.25 کروڑ میٹرک ٹن گندم،
1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल और 50 लाख मैट्रिक टन दालें पैदा करता है। जिस मुल्क के पास 3 करोड़ भैंसें और गायें, 2 करोड़ 80 लाख बैल, 5.5 करोड़ बकरियां, 3.25 करोड़ भेड़ें और 10 लाख ऊंट मौजूद हों और उनकी नस्लें मुसलसल परवान चढ़ रही हैं। मुल्क में पोल्ट्री फार्म्स का जाल बिछा हुआ है और ये मुल्क दुनिया में दूध की पैदावार के हिसाब से चौथे नंबर पर है। ऐसे मुल्क में क्या कोई भूख से मर सकता है? लेकिन कमाल है वज़ीर आज़म के उन मगरब पलट मुशीरों का जिन्होंने 4 माह से पूरी कौम को भूख से डराया हुआ है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अस्पतालों में सिर्फ 1,18,869 बेड्स हैं। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स सिर्फ 1,84,711 हैं और रजिस्टर्ड नर्सें सिर्फ 94,000 हैं। आज इस वक्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 65,218 है। मुल्क में खाने को तो खुराक वाफर मौजूद होगी, लेकिन अस्पतालों में कोई बिस्तर खाली ना होगा और ना ही मरीजों की देखभाल के लिए कोई डॉक्टर। हर छोटा बड़ा सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, नई नई थ्योरियां पेश हो रही हैं। शेख सादी की एक हिकायत याद आती है। एक बादशाह कश्ती में चंद मुसाहिबीन के साथ दरिया की सैर कर रहा था। उनमें से एक मुसाहिब बहुत शोर मचा रहा था। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे दरिया में फेंक दो। जब 2-4 डुबकियां लगी तो उसे बाहर निकाल कर बिठा लिया गया। उसके बाद सारा सफर वो खामोशी से एक कोने में दबका बैठा रहा। पाकिस्तान की विफाकी काबीना, चारों सूबों की सूबाई काबीना जात, बवा वज़राए आला और गवर्नर साहिबान सबको 1-2 रातों के लिए किसी अस्पताल के कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाई जाए, वैसी ही ड्यूटी जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज दे रहे हैं। इन्हें वहां अपने सामने मौत रक्स करती नजर आए। इन्हें पता चले कैसे लोग यहाँ बेबसी से दिन गुजार रहे हैं। इन्हें मालूम हो कि डॉक्टर्स कैसे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये फरीजा सरंजाम दे रहे हैं। इसके बाद इनके कोरोना टेस्ट किए जाएं और इन्हें उस खौफ के आलम से गुजारा जाए जिस खौफ में कोरोना के मरीज और उनके लवाहिकीन, डॉक्टर्स और दीगर अफराद के दिन रात गुजर रहे हैं। इन चंद महीनों में अपने इतने प्यारों की मौत का दुख मैंने उठाया है कि हुक्मरानों की बेहिसी पर रोना आता है। शुएब बिन अजीज का शेर बार बार याद आ रहा है, कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, हमारे लोग मरते जा रहे हैं।